نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك واستغفره وقم من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين محترم حاضرین جمعہ، دین اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشی خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں و بہنیں، تمام تعریف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم بنین و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بلا چوچ و چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رہنمائی کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے و آپ کا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی آپ حضرات کے سامنے 2 آیت تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت جو پڑھی گئی ہے وہ آیت سورہ زاریات اور آیت 50 پر 6 ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے دوسری آیت جو پڑھی گئی ہے وہ آیت سورہ حجر سے ہے اور آیت 90 پر 8 اور 90 پر 9 ہے۔ اس مناسبت سے اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بھی پڑھی گئی ہے۔ یہ حدیث مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا ماہ شعبان کی فضیلت اور ان ایام میں کیے جانے والے بدعات، یعنی اس ماہ کی کوئی فضیلت ہے بھی یا نہیں ہے، اور جو طرح طرح کے بدعات ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر جو پائی جا رہی ہے، وہ کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا لوگ اپنے طرح سے ثواب سمجھ کر کے اس کو گڑھ لیا ہے، یہ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے محض جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کرے، میری عبادت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے تو مقصد ہی ہے ان کا عبادت۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم تو حیات کو اس لیے پیدا کیے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہیں جانچ لے، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، بہتر عمل کون کرتا ہے۔ تو ہمارا مقصد ہی ہے پیدا کرنے کا اللہ رب العالمین نے جس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے، عبادت ہے۔ اب عبادت کس طریقے پر ہوگی؟ عبادت تو ہے، لیکن ہمیں عبادت کے طریقے بتانے کے لیے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے بتائیں گے وہی اسی پہ ہم اور آپ چلیں گے تو وہ عبادت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے اندر جو نازل کرے گا اس پر ہم چلیں گے تو عبادت ہوگی، کیونکہ عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے میرے اور آپ کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا۔ تو نبی کے طریقے پر جو عبادت ہوگی، جو چیز عمل ہوگی، وہی قابل قبول ہے، ورنہ نبی کے طریقے سے جو ہٹ جائے گی پھر کیا ہے، وہ خسارہ کے سوا فائدہ نہیں ہے اس کے اندر۔ اور کل قیامت کے دن لوگ نماز لے کر کے جائیں گے، حج لے کر کے جائیں گے، صدقہ و خیرات لے کر کے جائیں گے، تمام اعمال لے کر کے جائیں گے وہاں پر، لیکن ایسا ہوگا کہ وہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں کیا ہوگا۔ اس مناسبت سے ہوا ام منصورہ، ان کے اعمال اڑا دیے جائیں گے، ہوا ام منصورہ، اس کے اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ نبی کے طریقے کے مطابق وہ عمل نہیں کیا ہوگا۔ اس لیے عبادت کس طرح سے ہم اور آپ کو کرنا ہے، جس طرح سے صحابہ کرام کیے، عبادت جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں اور آپ کو بتایا ہے، اگر اس سے ہٹ کر کے کریں گے، چاہے کتنا بھی اس کے اندر ہم اور آپ محنت کر رہے ہوں، قد و کاوش کر رہے ہوں، تو وہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہر خطبہ جمعہ کے اندر، ایک خطبہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے سارے خطابات ہوئے، تمام خطبات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہتر بات کس کا ہے؟ کلام اللہ، یعنی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور بدعت سب سے خراب، شر میں سب سے خراب چیز ہے۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها،
وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ دین کے اندر کوئی بھی چیز نیا ایجاد کیا گیا، نیا بڑھایا گیا جو نبی نے نہیں بتایا تو وہ چیز کیا ہے؟ شر ہے، نقصان دہ ہے، فائدہ مند نہیں ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یوں ہی نہیں میرے بھائیو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی تاکید کرتے ہوئے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، وہ چیز تم لے لو جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اور اس سے رک جاؤ جس سے روک دے۔ اسی طرح سے کہا گیا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تمہارے درمیان میں دو چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تیسری چیز نہیں ہے، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو گے، اچھی طرح سے پکڑ لو گے، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، وہ کون کیا ہے؟ ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، قرآن مجید ہے، اور دوسرے وہ سنتی، نبی کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو نبی کا طریقہ ہی اپنانا ہے۔ نبی کے طریقے سے کوئی اعمال کریں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہی چیز ہے، شعبان میں کیے جانے والے فضائل میں سے صرف ایک فضیلت ہے۔ ایک فضیلت کیا ہے؟ وہ فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے، اور اکثر و بیشتر اس ماہ کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس ماہ میں اتنا زیادہ کثرت کے ساتھ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ مہینہ ہے، اس لیے لوگ اس کے اندر غفلت برتتے ہیں اور نیکی نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہمارے اعمال، ہماری رپورٹ لے کر کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ رب العالمین تک پہنچے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ رپورٹر بھی لگا دیا ہے، ہم کیا اعمال کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے آپ کے اعمال فرشتے ہر روز اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے آپ کے اعمال نماز فجر کے وقت اور نماز عصر کے وقت اللہ رب العالمین کے بارگاہ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ دن میں ہو گئے، اسی طرح سے ہفتوں میں پیر و جمعرات کے دن، پیر کے دن اور جمعرات کے دن کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ہمارے نام اعمال پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے، پیر اور جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح سے سال میں شعبان جو ہے، شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہ ہمارے اعمال پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں روزہ رکھتے تھے، اس ماہ میں روزہ رکھتے تھے۔ اگر کوئی ہمارے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہے اور محبت رسول میں، اور وہ بھی چاہے کہ ہمارے اعمال بھی جب اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش ہو، اس وقت ایسا ہے کہ ہم روزے سے ہیں تو یہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھ سکتے۔ کب تک؟ 1 سے لے کر کے 15 شعبان تک۔ لیکن یہاں پر ہمارے بھائیوں کو شیطان نے ایسا پاٹ پڑھایا ہے، شیطان نے ایسا ورگلایا ہے کہ نبی نے منع فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھنا ہے۔ آج ہمارے بھائیوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے بھائیوں کا کیا حال ہے؟ جس روز منع کیا کہ اسی روز کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے رات میں قیام کرتے ہیں۔ اور قیام کیوں کرتے ہیں؟ ایک حدیث ہے ابو داؤد وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سومو لیلہا و نہارہا، کہ 15 شعبان کو کیا کرو؟ روزہ رکھو اور رات میں قیام کرو۔ سومو لیلہا و نہارہا، یہ روایت ضعیف تو ضعیف من گڑت ہے، گڑھا گیا ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ لیکن اسی پر عمل ہے، لوگوں کا اسی پر عمل ہے۔ یوں ہی نہیں بلکہ دوسری بات یہ بھی کہا جاتا ہے، دوسرا طریقہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم ماہ شعبان میں قیام اللیل رات میں اس لیے کرتے ہیں
15ویں شب کو، کیونکہ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ دن ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے، قرآن کو اسی شب میں نازل کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کو نازل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر خود کہہ دیا ہے کہ یہ کوئی شعبان کے مہینے کے اندر قرآن کا نزول نہیں ہوا، قرآن شعبان کے مہینے میں نازل نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن کا نزول جو ہوا، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل کیا وہ کون سے مہینہ؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کیا رمضان میں نازل کیا۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ شب برات اور شعبان کے مہینے میں نازل۔ قرآن سے کتنا ہٹا ہوا ہے، قرآن کی کتنے مخالفت ہے۔ یہ لوگ آیت بناتے، سورہ دخان کی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یعنی اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا گیا ہے۔ وہ مبارک رات سے مراد یہ 15ویں شب جو شعبان کی ہے اس پر نازل ہوا ہے، حالانکہ انہی کے بڑے بڑے اکابر علماء جو ہے، معتبر عالم دین جو ہیں، انہوں نے اپنے تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ یہ سراسر غلط ہے، یہ قرآن کا نزول اس وقت نہیں بلکہ رمضان کے مہینے میں ہوا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صراحت کے ساتھ نازل کر دیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر شعبان میں ہوتی ہے، لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان میں ہوتی ہے۔ ہمارے بھائیوں کو یہاں پر بھی شیطان نے پاٹ پڑھایا، یہاں پر بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی، یہاں پر بھی ورگلانے کی کوشش کی۔ جو فضیلت لیلۃ القدر رمضان المبارک کا تھا، آج وہی فضیلت کہاں دے دی گئی؟ شعبان میں دے دیا گیا۔ کیوں؟ جو انسان جب کسی پیر، کسی بزرگ، کسی عالم کے لکھے ہوئے کتاب پر چلے گا تو ان کا حال یہی ہوگا، ورنہ ان گمراہی سے بچنا ہے تو اس گمراہی سے بچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کو اپنانا پڑے گا، ورنہ قرآن و حدیث اگر نہ ہو تو ہماری سوچ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، ہمارے سوچ کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو، چاہے ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں، چاہے ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم شادی ہی نہیں کریں گے، چاہے ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ایسا ہے کہ ہمیشہ قیام اللیل کرتا رہیں گے، لیکن نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے ہوں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس 3 شخص نمودار ہوتے ہیں، 3 شخص حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر خدمت ہونے کے بعد نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کی ہے ان عبادتوں کی کیفیت پوچھتے ہیں کہ آپ کی عبادت کا حال کیا ہے، آپ عبادت کیسے کرتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں قیام کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، پاؤں کے اندر سوجن آ جاتی ہے، بعض روایتوں کے اندر پاؤں پھٹ جاتا ہے۔ اور جب سوال کیا گیا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے گناہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام معاف کر دیے ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں، تمام گناہوں سے مبرہ ہیں، تمام گناہوں سے پاک ہیں، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو بتایا گیا افلا اکونا عبدن شکورا، عائشہ کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، اللہ کے شکر گزار بندہ کے بننے کی وجہ سے میں عبادتیں اس طرح سے کرتا ہوں۔ تو وہ 3 شخص حاضر ہوئے تھے اور کہا تھا نبی کی عبادت کی یہ حال ہے تو نبی تو بخشے بخشائے ہیں، نبی تمام گناہوں سے مبرہ ہیں، تمام گناہوں سے پاک ہیں، ہم کہاں عبادت کر پاتے ہیں؟ اس لیے ہم ایسا کریں گے کہ ہم ایسا کریں گے ہمیشہ روزہ ہی رکھتے رہیں گے، کبھی افطاری نہیں کریں گے، ہمیشہ روزہ رکھیں گے۔ دوسرے نے کہا کہ ہم راتوں کے اندر قیام کریں گے، ہمیشہ کبھی سوئیں گے نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ ہم شادی ہی نہیں کریں گے، جھنجٹ میں کون پڑے شادی کر کے، بڑا جھنجٹ ہوگا، بڑا مصیبت ہوگا، بچے کی پریشانی، بیوی کی پریشانی، بڑا جھنجٹ ہوگا، عبادت میں دل نہیں لگے گا، کیا کریں گے؟ اچھی بات کہی تھی یا برا بات تھا؟ اب بات اچھی تھی، کیا ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ بات اچھی ہے یا خراب ہے؟ اچھی بات ہے، عبادت کرنا راتوں رات میں اچھی بات ہے، خراب بات ہے؟ شادی نہیں کرنا خراب بات ہے، اچھی بات ہے؟ اسی طرح سے ہمیشہ کہ قیام اللیل کرتے رہنا اچھی بات ہے، بری بات ہے؟
یہ سب اچھی بات ہے، لیکن نبی کے طریقے پہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سبوں کو بلایا اور کہا کیا تم ہی لوگوں نے ایسے قضا و قضا، کیا تم ہی لوگ اس طرح سے بات کر رہے تھے؟ بولا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہی لوگ ایسے بات کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقاکم للہ، میں اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، کبھی میں روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور رات میں قیام کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میرے پاس بیویاں بھی ہے، میرے پاس ایک بیوی نے کئی بیویاں میرے پاس موجود ہے۔ تو اس میں تقوی اور پرہیزگاری یہ نہیں ہے، بلکہ نبی کے طریقے پر جو ہوں گے وہی پرہیزگاری اور وہی تقوی ہے۔ اللہ کے رسول نے فوراً روکا اور ایک تاریخی جملہ کا یاد رکھے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اگر تم ایسا کرو گے تو ہمارے دین ہی میں نہیں ہو تم۔ کیا کہا؟ یہ نہیں کہا چلو کرنے دیجیے۔ آج ہمارے بھائی کہتے ہیں کیا شعبان 15 شعبان کی نماز پڑھنے تو کیا اس میں برا ہے؟ کیا برا ہے نماز پڑھنا؟ نوافل عبادت کرنا کیا برا ہے؟ برا نہیں ہے میرے بھائی، لیکن برا اس لیے یہ ہے کیونکہ یہ نبی کے طریقے پہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو طریقہ بتلائے ہیں، کیونکہ اللہ نے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے، سب سے بہتر طریقہ ہے، نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے ہے۔ اس لیے یہ کیا ہے، آپ کہیں یہ امید بنا رہے ہیں کہ ہمیں اس سے ثواب ملنے والی ہے، کہیں کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ جائے گا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو میرے سنت سے اعراض کرے گا۔ اور کل قیامت کے دن کہیں نماز لے کے جائیں، روزے لے کر کے جائیں، حج لے کر کے جائیں، صدقہ و خیرات لے کر کے جائیں، تمام عبادات لے کر کے جائیں، اور نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کی پانی پینے سے محروم ہو جائیں۔ کیوں؟ کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ سب آئیں گے، اور وہ ایک ایسا پانی ہے جو انسان ایک دفعہ پی لے پھر حساب و کتاب ہونے تک پھر کیا وہ پیاس نہیں لگے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے پلائیں گے، ہاتھ سے پلائیں گے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیں موجود ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ غرم محجلین، کہ ایسا کہ ہم ان کے وضو کے نشانات سے کیا کریں گے، پہچان لیں گے، وضو کے آثار، وضو کے نشانات چمک رہے ہوں گے۔ یہ بدعتی شخص بھی وہاں پہنچیں گے، نمازیں پڑھ کے گیا ہے، روزہ رکھ کے گیا ہے، صدقہ و خیرات کر کے گیا ہے، تمام راتوں میں جاگ جاگ کر کے گیا ہے، اور عبادتوں کا اتنا شوق کہ نبی سے بڑھنے کی کوشش کی ہے، نبی نے جو طریقہ نہیں بتایا ہے وہ طریقے بھی اپنا کر کے گیا ہے، لیکن کیا نبی کے طریقے پہ نہیں ہے، اس لیے حوض کوثر پینے سے محروم ہو جائیں گے۔ آ رہے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ آنے دو، یہ میری امت کے لوگ ہیں، آنے دو آنے دو، یہ ان کے وضو کی نشانات چمک رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کہیں گے کہ اے پیغمبر، اے نبی، آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کو آ جانے کے بعد، آپ کو دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی چیز ایجاد کر لیا تھا، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، کیا کرو، ہٹاؤ، دور ہٹا دو، ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ دین مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے درمیان یہ اعلان کر دیا ہے کہ لوگوں میں نے دین کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ تمام صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ کو امانت دی تھی وہ امانت ہم تک پہنچا دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد کہتے ہیں اللہ اشہد اللہ اشہد اللہ اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ آج 1.25 لاکھ صحابہ کے مجموعے کے درمیان میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا، دین کو مکمل پہنچا دیا ہے، اے اللہ میں نے دین کو مکمل پہنچا دیا، ذرہ برابر بھی نہیں چھوڑا، تو گواہ رہنا۔ تو دین مکمل ہو گئی ہے میرے بھائی، دین کوئی کھلونا نہیں ہے، شریعت کوئی کھلونا نہیں ہے۔ نبی کے طریقے پہ، بتائے ہوئے طریقے پر جو عمل ہوگی وہی قابل قبول ہے، ورنہ عبادتیں لے کر کے جائیں گے، نماز کے گھٹے لے کر کے جائیں گے، سب کچھ لے کے جائیں گے، لیکن کیا اعمال ہوا منصورہ، اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔
کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائی نبی نے جتنا بتایا ہے، نبی نے جتنا طریقہ بتایا اسی کو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، اپنے طرح سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ کر کے کرتا ہے کہ چلو اچھا ہی تو کام کر رہے ہیں، بہتر ہی تو کام کر رہے ہیں، تو گویا کہ وہ انسان یہ سوچ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ہم تک مکمل نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ اب نبی نے پورے طریقے بتا دیے سب اچھے کے، یہاں تک کہ پیشاب و پیخانہ کرنے کے طریقے بتا دیے، بڑے سے بڑے چھوٹے سے چھوٹے تمام چیزیں بتلا دی۔ اب یہ انسان کہتا نہیں کچھ معاملہ ہے جو شب معراج ہے یا رجب ہے، ان مہینوں میں عبادتیں کی جاتی ہے، یہ نبی نے نہیں بتایا ہے، ہم اس سے بہتر عمل کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ کیا ہے یہ میرے بھائی نبی کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے؟ نبی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں یا نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت کے طور پر شریعت دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا، اور شریعت مکمل ہو گئی، نبی نے پہنچا دیا۔ اب ہم اور آپ کہیں گے کہ نہیں اچھا ہی تو کام کر رہے ہیں، تو نبی سے ثابت کہاں ہے؟ وہ نبی سے ثابت جو چیز ہوگی وہی اچھا ہوگا۔ ہم اور آپ اپنے من سے کہہ لیں گے تو اچھا نہیں ہوگا، ورنہ ہمارے آپ کا جی اگر عقل سے اگر دنیا چلتی ہے، شریعت عقل پہ نہیں ہے، عقل پر اگر یہ شریعت چلتا تو وضو میں موزے پہننے کے بعد مسا کدھر سے کیا جاتا ہے؟ مسا کوئی انسان وضو کر کے موزہ پہن لیا ہے، اگر ٹھنڈا ہے یا پھر مسافر ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں وضو نہیں کر سکتا تو مسا کرنا ہے، مسا۔ تو مسا کدھر سے کیا جاتا ہے؟ اوپر سے، اوپری حصہ۔ گندگی کدھر لگتا ہے؟ ہاں نیچے لگتا ہے، پھر نیچے سے کرنا چاہیے، کیونکہ گندگی جدھر لگتا ہے ادھر سے مسا ہونا چاہیے۔ حضرت علی نے کہا اسی لیے عقل پہ شریعت نہیں چلتی ہے، نبی کے طریقے پہ چلتا ہے۔ نبی نے جو بتا دیا ہے اوپر سے کرنا ہے، اوپر ہی سے کرنا ہے۔ ہم اور آپ سوچ لیں گے کہ ایسا ہے چلو نیچے سے کریں گے، غلط ہوگی، نبی کی مخالفت ہوگی، سنت کی مخالفت ہوگی، اور سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ یوں ہی نہیں، اور ایک بات بتاؤں، ہم اور آپ اذان دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ ہے۔ اب لا الہ الا اللہ، چلو اتنا کلمہ کہہ دیں، محمد رسول اللہ بھی کہہ دیے تو کیا ہو جا رہا؟ ہمارے آپ کی سوچ محمد رسول اللہ بھی کہہ دیے تو کیا برا ہوگا؟ اچھا ہوگا برا ہوگا؟ میرے بھائی اچھا ہوگا، لیکن برا اس لیے ہوگا کیونکہ نبی نے نہیں بتایا ہے ایسے، نبی نے اتنا ہی سکھایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہی بتایا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرح سے کوئی بات نہیں کہتے، اس لیے محمد رسول اللہ کہنا وہاں پر گناہ ہوگا۔ اس لیے نبی نے جہاں جو جتنا بتلایا ہے اتنا ہی عمل کرنا ہوگا۔ ہم اور آپ اپنے طرح سے کریں گے یہ قابل قبول نہیں ہے، اور کل قیامت کے دن ہم اور آپ پھنس بھی سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے میرے بھائی بدعت، یعنی نئے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ ہمارے لائی ہوئی شریعت، ہمارے لائی ہوئی دین پر اگر کوئی شخص کمی بیشی کرتا ہے، کمی بیشی کرنے کی گنجائش کرتا ہے تو فہو رد، ان کے نام اعمال کیا ہے؟ برباد ہے، غارت ہے، کوئی فائدہ نہیں دے گا اس کے عمل۔ یہ چیز ہے میرے بھائی، اس لیے ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے ہیں وہی ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز سکھائے ہیں وہی ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ اس ماہ میں کیے جانے والی بدعات جو ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے سرسری طور پر لکھ کے لایا ہوں، انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اس ماہ کے اندر کیا کیا بدعات ہوتا ہے۔ اور ہم اور آپ اس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، کوئی کم پڑھے لکھے انسان ہے، ان کے دل کے اندر ایسا لگتا ہوگا کہ کیا نماز پڑھنا کیا برا تھوڑی ہے، قبرستان جانا برا تھوڑی ہے، یا پھر دیگر چیزیں فاتحہ دینا کوئی برا تھوڑی ہے، یہ تمام عبادات ہوتے۔ سب سے پہلے خرافات جو اس ماہ کے اندر کی جاتی ہے، وہ سب سے پہلے خرافات یہ ہے کہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں، لوگ قبرستان کو سجا دیتے ہیں، قبرستان کے اندر سجا دیتے ہیں۔ زیارت قبر کا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیے، لیکن ایسے قبر کی زیارت کرو جہاں پرانی قبریں ہو، پھوٹی پڑی ہے، کہیں پھٹا ہوا ہے، کدھر سے ادھر سے ٹوٹا ہوا ہے، وہ دیکھ کر کے انسان کو آخرت یاد آئے، وہ بھی شعبان کے مہینے رات میں نہیں، بلکہ عام کسی بھی وقت کیا کر سکتے، آپ زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے بھائی کیا کر رہے ہیں، ہمارے بھائی شعبان 15ویں شعبان کو کیا کرتے ہیں، چاروں طرح سے کمکمیں جلا دیتے ہیں، چراغاں لگا دیتے ہیں، قبرستان کو سجا دیتے ہیں، اور پورے جماعت کی شکل میں جاتے ہیں، پورے بھیڑ کی شکل میں جاتے ہیں۔ وہاں آخرت کیا یاد آئے گی، وہاں تو الٹا دنیا کی رنگینیاں یاد آتی ہے، وہاں کی رنگینیاں یاد آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں زیارت قبور کرنا ہے، قبر کی زیارت کرنا ہے تو کیسے جاؤ، وہ پرانی قبریں دیکھو اور جا کر کے دیکھو کہ میں بھی
ہم سے بڑے بڑے بادشاہ تھے، ہم سے بڑے بڑے یہ دانشوران تھے، لیکن ان کی قبر یہاں پہ بنا ہوا، ہمیں بھی آنا ہے، اور آخرت یاد آئی اس لیے قبر کی زیارت کرو۔ یہاں پہ کیا ہو رہا، کمکمے سجا ہوا، وہاں پہ آخرت کہاں یاد آئے گی؟ یہ چیز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے گھروں وغیرہ کو بھی چراغاں کیا جاتا ہے، گھروں کو چاروں طرف سے سجایا جاتا ہے، یہ سب خرافات ہے۔ اسی طرح سے حلوہ پکایا جاتا ہے، حلوہ پکایا جاتا ہے، حلوہ کھاؤ بھائی، اللہ رب العالمین نے نعمت اگر تمہیں دی ہے تو کھاؤ، کبھی بھی کھاؤ۔ آپ کو اللہ نے کھانے سے کہاں منع کیا ہے؟ ایک انسان کھاؤ، اگر کھاؤ گے نہیں تو عبادت سے ڈھنگ سے نہیں کر پاؤ گے، تو کھاؤ، اللہ کی نعمتیں کھاؤ اور اللہ کو شکر گزاری کرو۔ لیکن یہاں پر کوئی مخصوص دن کا اکٹھا کر لینا، مخصوص دن چن لینا، یہ غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ اور کیوں کہتے ہیں معلوم؟ ہم حلوہ اس لیے کھاتے ہیں، ہم حلوہ اس لیے بناتے ہیں کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت جب ٹوٹے تھے تو نبی نے حلوہ کھایا تھا، نبی نے حلوہ کھایا تھا۔ ایک فلسفہ گڑھ لیا گیا ہے، لوگوں کو اپنے طرح سے بنا لیا گیا ہے، کیوں؟ یہ پیٹ کی خاطر۔ کھانے والی حدیثیں خالی یاد ہے، کھلانے والے اور دینے والی حدیثیں یاد نہیں ہے۔ کوئی مر گیا وہاں پر بھی کھانے والے حدیثیں ہی بیان کریں گے کہ نہیں تمہیں کھلانا ہے، تیجے کھلانا ہے، برسی کھلانا ہے، دسویں کھلانا ہے، کیا اور سب کچھ کھلانا ہے۔ کھانے والی روایتیں بیان کریں گے خالی، اور کھلانے والے کبھی نہیں۔ یہاں پر بھی کیا کہتے ہیں عالم حضرات، علماء سو بیان یہ کرتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کھانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ بنا کے کھایا تھا، اس لیے ہم کھا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک جو شہید کیا گیا تھا وہ سن 3 ہجری میں، اور شوال کا مہینہ تھا، رمضان کے بعد کا مہینہ، رمضان کے بعد شوال جو ہوتا ہے نا، اس مہینے میں دندان مبارک کو شہید کیا گیا۔ یہ پیچھے جا رہی ہے، یہ قوم پیچھے جا رہی ہے، اور پیچھے جا کے یہاں پہ شعبان میں گڑ رہی ہے۔ شعبان میں کھایا تھا اس لیے ہم کھاتے ہیں۔ یوں ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حلوہ اس لیے پکاتے ہیں، ہم اس لیے بناتے ہیں کہ یہ اویس قرنی ایک بہت بڑے تابعی تھے، ایک بہت بڑے تابعی تھی، انہوں نے ماں باپ کی ایسی خدمت کی تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ اگر ان سے ملاقات ہو جائے تو اپنے لیے دعا کروا لینا، دعا کر لینا۔ اب کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے محبت میں آ کر کے اپنے دانت توڑ دیے تھے، اور دانت توڑنے کے بعد کیا کہتے ہیں حلوہ کھائے تھے، ہم لیے اسے حلوہ بناتے ہیں۔ یہ بھی سراسر غلط ہے، یہ کہنا بھی غلط ہے۔ اگر وہ ایسا توڑ کے کھائے تھے تم بھی توڑ کے کھاؤ بھائی، تم بھی توڑ، تم تو نہیں توڑتے، تو یہ چیز سراسر غلط ہے۔ اسی طرح سے کیا کرتا ہے، اس رات میں طرح طرح کے پکوان پکا کر کے، طرح طرح چیزیں پکا کر کے کیا کرتے ہیں، اس کے اندر فاتحہ دیا جاتا ہوتا نہیں ہوتا، فاتحہ دیے جاتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو مر گیا ہے نا ہمارے خاندان میں اللہ سے، ہمارے بھائی ہے، بیٹے ہے، شوہر ہے، کوئی بھی ہے، وہ مر گیا، ان کے روحیں آتی ہے۔ کتنا خطرناک، کیا بات کہتے ہیں، کیا بات، کتنا خطرناک بات کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نیک آدمی ہے تو علیین میں نام لکھا جاتا ہے، نیکوں کے رجسٹر میں، اور برے آدمی ہے ان کا سجین میں، تو وہاں سے پھر آ ہی نہیں سکتا ہے، وہاں سے آ ہی نہیں سکتا۔ ان کے گھر آ رہے ہیں، اب ان کے گھر آ رہے ہیں، اس لیے کیا کرتا ہے، ہر طرح طرح کی چیزیں بنا کر کے، طرح طرح کی چیزیں بنا کر کے ان کے اندر فاتحہ دیتے ہیں کہ نہیں ہمارے ہر سال آتے ہیں، ان کی روحیں آتی ہے اور کھا کر کے جاتی ہے، اگر ہم نہیں بنائیں گے تو ہمارے خاطر بد دعا کر کے چلے جائیں گے۔ شہید مطالبہ کر رہے ہیں، شہید، شہادت کے جام پانے والے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شہید کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کیا کہا گیا کہ بل احیاء ولکن لا یشعرون، یہ مردہ نہیں، یہ زندہ ہے، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ شہید اللہ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اللہ مجھے ایسا کیا جائے کہ ایک بار دنیا کے اندر بھیج دیں، دنیا کے اندر بھیج دیں، تاکہ میں اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان کو، اپنے بیوی بچوں کو، تمام لوگوں کو بتا دوں کہ ایسا ہے کہ شہادت میں مزہ، شہادت کا جام پینے کا مزہ کیا ہے، لوگوں کو بتا دوں، اور پھر سے لڑتے لڑتے شہید ہوں، پھر سے شہادت کے جام پا جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مطالبہ پورا نہیں کی جائے گا، دوسری مطالبہ کرو۔ تو شہید کو دنیا میں آنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ آج یہ ہے، برے آدمی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، بدعتی ہے، مشرک ہے، سب آ رہے ہیں دنیا کے اندر، سب آ رہے ہیں، اور سب آنے کے بعد سب کی روح آ رہی ہے۔ کتنے، یہ ہندوؤں کا سوچ ہے، یہ ہندوؤں کا سوچ ہے۔ ہندو ایسا کرتے ہیں،
ہندو کیا کرتے ہیں، کچھ تہوار کے موقع پہ، دیپاولی ہے، دیگر چیزیں ہیں، اس وقت کیا کرتے ہیں، ان کے پسندیدہ چیز رکھ دیتے ہیں دیواروں پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی سگریٹ بھی پیتا تو سگریٹ بھی رکھ دیتے، کوئی اگر شراب پیتا تھا تو شراب بھی رکھ دیتے۔ ایک بار گزر ہوا قبرستانوں سے تو وہاں دیکھے شراب کی باٹلی بھی رکھا ہوا۔ میں نے ایک دوسرے سے پوچھا جو مجھے لے کے جا رہے تھے، میرے بھائی یہ کیا مطلب ہے؟ کہ نہیں مولوی صاحب، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا یہ آتے ہیں اور پیتے ہیں، آتے ہیں اور کھاتے ہیں، ہمارا اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ فرق بتائیے۔ یہاں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کلمہ گو مشرک، کلمہ پڑھنے والے بدعتی بھائی ہمارے، کیوں؟ اور ان کو پتہ نہیں ہے، ان کے ملاؤں اور ان کے مولویوں نے یہی پاٹ پڑھایا ہے، ان کو یہی بتایا ہے کہ یہی صحیح ہے، یہی غلط نہیں ہے، یہی صحیح، یہی کرنا چاہیے۔ اس لیے لوگ بھول بھلائیے میں ہے۔ عوام کو کیا، بیچاری کو کیا معلوم، عوام کو کیا پتا؟ عوام کو تو کھانے اور پکانے سے فرصت نہیں ہے، بیوی بچے پالنے سے فرصت نہیں ہے، وہ کہاں دین کو جانے، وہ کہاں دین کو جانے۔ یہ ان کے مولوی جو بول رہا وہی کر رہا ہے۔ تو کیا روح میں روحیں آتی ہے؟ یہ عقیدہ اتنا خطرناک عقیدہ، یہ ہندوؤں کو گیا گزرا عقیدہ ہے۔ ہندو کہتے ہیں کہ ان کے آتما آتی ہے، یہ کہتا ہے ہمارے روحیں آتی ہے۔ اور اس ماہ میں کیے جانے والے خرافات و بدعات میں سے قرآن خوانی کی جاتی ہے، قرآن خوانی کی جاتی ہے، ان کے نام سے بخشا جاتا ہے، طرح طرح کے فاتحے دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، صحابہ کرام زندہ تھے، کبھی قرآن خوانی کی، کبھی کیے قرآن خوانی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احسان ثواب پہنچائے؟ نہیں پہنچائے۔ کیوں؟ یہ طریقہ ہی نہیں ہے، یہ طریقہ ہی نہیں ہے، اسلام نے ایسا نہیں بتایا ہے۔ میرے بھائی بے شمار خرافات ہے، بے شمار خرافات ہے، کئی خرافاتوں کو میں نے لکھا ہے، لیکن اگر وقت رہے تو انشاءاللہ تمام ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسی طرح سے ان لوگوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے، ان لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ کوئی اگر مر گیا ہے تو وہ قبرستان میں جاتے ہیں، قبرستان میں جانے کے بعد سرہانے قبر کے سر جدھر ہوتا ہے، ان کا سر جدھر ہے قبرستان میں، ان کے سرہانے ایک کوئی لکڑی گاڑ دیا جاتا ہے، اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم چھوڑ کے چلے گئے، ہم بڑا مصیبت میں ہے، بڑا پریشانی میں ہے، ہمارے لیے خیر کا معاملہ کرو، ہمارے لیے بہتر معاملہ کرو۔ اس طرح سے ان سے مطالبہ کرتے ہیں قبر والوں سے۔ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ رب العالمین سے۔ یہاں پہ شرک کی بو آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں جوتے کے تسمے بھی مانگنا ہو، جوتا جو انسان پہنتا ہے اس کے اندر ایک پھیتا لگا ہوا ہوتا ہے، وہ تسمہ کہا جاتا ہے، اگر اس کو بھی مانگنا ہے تو اس کو بھی کیا کرو؟ فاسأل اللہ، اللہ سے مانگو۔ کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ آج مردے سے مانگ رہے ہیں، آج مردے سے مانگ رہے ہیں۔ عقیدہ دیکھیے، عقیدے کے اندر گڑبڑی دیکھیے، شیطان نے کیسے پاٹ پڑھایا ہے، شیطان نے کیسے کیسے باتیں کہا ہے۔ اب تو اور ایک عبادت ہو گئی، کیا ہے؟ صلاۃ الالفین۔ راتوں میں ابھی اعلان ہوگا، اعلان کیا جائے کہ رات کے اندر صلاۃ الالفین کی کیا ہے؟ اہتمام کیا گیا ہے۔ زندگی بھر جمعہ سے بھی دور ہے، زندگی بھر عبادتوں سے دور ہے، وہ مسجدیں جا کر کے کھچا کھچ بھر جائے گی۔ کیوں؟ فضائل ہی بیان ایسا کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ صلاۃ الالفین پڑھ لیتا ہے تو ان کی فضیلت یہ ہے، مرنے سے پہلے ان کے پاس 30 فرشتے جنت کی خوشخبری لے کر کے آئیں گے۔ کتنا؟ 30 فرشتے۔ اب ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ میں زندگی بھر نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہوں، بھائی اگر میں یہ ایک دن صرف ایک رات اگر عبادت کر لیتا ہوں تو ہمارے لیے اتنا خوشخبری کی بات ہے، تو اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کہا؟ 30 فرشتے آئیں گے اور خوشخبری دیں گے۔ کیا خوشخبری ہوگی؟ کہ تمہیں جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ 30 فرشتے ادھر سے آئیں گے اور کہیں گے تم جہنم کے اندر نہیں جا سکتے، کیوں؟ جہنم سے نجات تمہیں مل گئی۔ کیوں؟ صلاۃ الفین تم نے پڑھا ہے، تم نے شعبان کی رات میں وہ عبادتیں کی ہے، اسی کی وجہ سے تمہیں کیا مل گیا ہے؟ تمہیں چھٹکارا مل گیا ہے جنت میں۔ اب تمہارے لیے گارنٹی ہے۔ اب کوئی ایک عام آدمی سنے بھیا تو کیا وہ عبادت کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے؟ نہیں بڑھیں گے۔ ارے اتنا زیادہ فضیلت ہے۔ یوں ہی نہیں، پھر بیان کیا جاتا ہے اور 30 فرشتے آئیں گے، کہیں گے اور 30 فرشتے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے؟ وہ 90 ہو گئے۔ 90 فرشتے آ کے ان کو خوشخبری دے رہے، کون سی بدعت کا کام کر رہی ہے۔ نبی نے یہ نہیں بتایا، صحابہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تابع تابعین کو سمجھ میں نہیں آئی، محدثین نے کسی نے نہیں لکھا، کتابوں کے اندر درج نہیں ہے، کہیں پہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو نکاح کے تعلق سے باب مل جائیں گے، نماز کے تعلق سے باب مل جائیں گے، روزے کے تعلق سے مل جائیں گے، طلاق کے تعلق سے مل جائیں گے، خرید و فروخت کے تعلق سے مل جائیں گے، لیکن یہ اتنا اہمیت کی حامل ہے قرآن و حدیث میں کہیں ہے ہی نہیں، ایسا باب ہے ہی نہیں۔ تو یہ چیز صلاۃ الالفین کیسا پڑھا جاتا ہے؟ صلاۃ الالفین یعنی 100 رکعت پڑھی جاتی ہے، 100 رکعت۔ 100 رکعت میں ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص۔ کتنا ہو گیا؟ 1000 بار ہو گئے سورہ اخلاص، 1000 بار ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنے طرح سے بڑھا رہے ہیں،
دین میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ میں دونوں میں ڈسکشن ہو گئے, دونوں میں بات چیت مشورہ طے ہونے لگی. موسیٰ علیہ السلام ہمارے امت پر نماز کم کرانا چاہ رہے ہیں, ایک نبی کم کرانا چاہ رہے ہیں, یہ لوگ بڑھا رہے ہیں, یہ بھائی ہمارے بڑھا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح کو صرف 3 دن کیا کیے, جماعت کے ساتھ پڑھائے, اس کے بعد چوتھے دن نہیں آئے. کس لیے؟ کہیں فرض نہ ہو جائے, ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے. یہ لوگ صلاۃ الفین بھی پڑھیں گے, طرح طرح کی نمازیں پڑھیں گے, اپنے طرح سے گڑھیں گے. نبی کا چاہ رہے کہ کم ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی, 50 وقت کی نماز ملتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کم کراؤ کم کراؤ کم کراؤ, آج 5 وقت. 5 وقت میں بھی موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے بھی اور کم کراؤ. ان لوگوں کو یہ فرائض کو چھوڑ کر کے یہ نئی چیزیں ایجاد کیا ہے. کیوں نئی چیز؟ اس لیے ایجاد ہو رہی ہے جب بدعات کہیں پہ ہوتی ہے وہاں پہ ایک سنت اٹھا لیا جاتا ہے, ایک سنت اٹھا لیا جاتا ہے. یہ لوگ حدیث یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہر روز اللہ رب العالمین شعبان کی رات میں آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو اپنے آپ کو بخشش مانگے, میں ان کو بخشنے کے لیے تیار ہوں. کوئی انسان ہے رزق مانگنے والا, میں رزق دینے کے لیے تیار ہوں, اور طرح کی چیزیں کہتا. تو یہ ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ نازل ہوتا ہے آسمان دنیا پہ. تہائی رات میں ہر روز اپنے دست مبارک کو اللہ پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے اے وہ بندہ جنہوں نے اپنے گناہ کر کے اپنے دل کو سیاہ کر لیا ہے, اپنے دل کو کالی کر لیا ہے, اللہ کی معصیت میں گھر گیا ہے, نافرمانی کر لیا ہے, اے اللہ کے بندے اٹھو اور اللہ رب العالمین کے بارگاہ کی طرف پلٹو, توبہ کرو, میں تمہارے توبہ کو قبول کرنے والا ہوں. کسی کے پاس رزق کی فراوانی نہیں ہے, تنگی ہے, اے اللہ کے بندے مانگو, میں تمہیں رزق دینے کے لیے. ہر رات ہوتی ہے, ہر رات سمجھ میں نہیں آتی. یہ جو من گھڑت روایتیں ہیں یہ سمجھ میں آئے گی لوگوں کو, یہ سمجھ میں آئے گی. میرے بھائیوں, یہ تمام ساری چیزیں, یہ خرافات, ایسے ان کے عقیدے ہیں, ایسے ان کے عقیدے ہیں کہ ہندو بھی شرمائے ان کے عقیدے کو سن کر کے. ہندو غیر مسلم, مسلمان تو مسلمان ہے, غیر مسلم بھی شرمائیں گے. پھر اسی طرح سے میرے بھائیوں, ان لوگوں کا یہ بھی کہنا کہ قرآن کا نزول اسی رات میں ہوا, ایسا کچھ بھی نہیں. بہت سارے باتیں میں نے 10 باتیں آپ حضرات کے سامنے لکھ کر کے لایا تھا, ایک کے بعد دیگر بتلانے کے لیے, لیکن وقت کی قلت کی بنا پر میں اپنے بات کو یہیں سے ختم کروں گا میرے بھائیوں. لیکن یہی کہوں گا, دیکھیے ہم اور آپ اپنے طرح سے کوئی چیز ایجاد کریں گے, ہمیں اور آپ کو اچھا لگے گا تو وہ چیز اچھا نہیں ہوگا, بلکہ نبی نے جو بتایا ہے وہی اچھا ہے. صحابہ نے جو عمل کر کے گئے, جنت میں سرٹیفکیٹ ملے یا نہیں ملے صحابہ کو؟ کون سے ایسے اعمال کیے تھے, اس طرح کے خرافات کیے تھے, یہ تمام ساری چیزیں کیے تھے؟ نہیں کیے تھے, کیونکہ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ ہم اپنے طرح سے کوئی نہیں بڑھائیں گے, نبی نے جو بتا دیا بس وہی کریں گے, الحمدللہ اسی پہ جنت کے اندر چلے جائیں گے. الحمدللہ ہمارے پاس بھی وہی ہے کہ ایسا ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول نے جتنا بتلایا اتنا ہی کرنا ہے, صحابہ جتنا کیے اتنا ہی کرنا ہے, نبی نے نبی کے اوپر جتنا شریعت نازل ہوئی اتنا ہی کرنا ہے, ورنہ اگر اپنے طرح سے بڑھائیں گے تو محروم ہو سکتے ہیں. ان سے بات کو ختم کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کے توفیق دے دے. اس کے بعد مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو شرک و بدعات سے توبہ کرنے اور اس سے بچنے کی توفیق دے دے. اور مولا کریم ہم مسلمانوں کو تو جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ, اور جب تک زندہ رکھ موحد توحید پر زندہ رکھ, اور جب ہمارے خاتمہ ہو, جب ہماری موت آئے کلمہ زبان پہ نصیب ہو اور مولا کریم اسی پہ ہمارا خاتمہ ہو جائے. تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.